أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر 27 فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، اس چیپٹر میں آج قرآن سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے آج صحابہ کرام اور جلیل و قدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے۔ سورت نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 187۔ ترجمہ: روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ شان نزول شرح سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، جامعت کرنا، نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ سورت نمبر 8 سورہ الانفال، آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ شان نزول سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان لانے سے صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اسلام لائے۔ اس قول کی بنا پر یہ آیات مکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں قبل قتال نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت مدنی ہے، اور مومنین سے یہاں ایک قول میں انصار، ایک میں تمام مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ سورت نمبر 61 سورہ الصف، آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد، اور جلد آنے والی ہے فتح، اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو۔ شان نزول: جلد ملنے والی اس فتح سے مراد فتح مکہ یا بلاد فارس و روم کی فتح۔ خوشی سنانے سے مراد دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی۔ سورت نمبر 66 سورہ التحریم، آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ شان نزول یعنی توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ معزز یوٹیوب کے ناظرین، آج کے چیپٹر اور ٹاپک قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹس اور لائک کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔